راوت کی وفات ایک بہت ٹریجڈی ہے اور اس پہ بڑے سوالیہ نشان بھی ہیں. جس ہیلی کاپٹر پہ وہ سفر کر رہے تھے MI-17V5، یہ MI-8 رشین چاپر کی ایک جنریشن ہے جسے بہت سٹیٹ آف آرٹ سور کیا جاتا ہے، جو ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ ہے. اس کے اندر ریڈار لگے ہوئے ہیں، فائر الارم الرٹ اتنے زبردست ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے اس چاپر کے اندر تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا انتظام چاپر کے اندر موجود ہے. موسم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ویدر ریڈار بہت زبردست ہیں اور بے شمار اور چیزیں کہی جاتی ہیں کہ دنیا کی بہترین اس چاپر کے اندر موجود تھی. بپن راوت بہت کنٹروورشل تھے لیٹلی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے اور انالیسس کرنا ہے کہ ان کا یہ جو واقعہ تھا یہ قدرتی طور پہ ہوا، ٹیکنیکل فالٹ تھا، یا اس کو پلانٹ کیا گیا. کیا یہ ضیاء الحق کے طیارے کا کوئی پیرلل تھا؟ میرے ساتھ ہیں سہیب مرغوب صاحب. سہیب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخصیت کچھ کنٹروورشل تھی کچھ ماہ سے. اگر ہم پیرلل ڈراپ کریں تو جس طرح ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اور شاید بہت کم لوگوں کو اس کا نام بھی پتا ہو، الٹیمیٹلی چیف آف آرمی سٹاف ہی سب کچھ ہوتا ہے. انڈیا میں بھی مور اور لیس اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن اپنے اس عہدے کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کو یہ بہت اہمیت دلوا رہے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہی از دی کی پرسن. ہاؤ ڈو یو سی کہ کچھ کانسپیریسی اس کے پیچھے ہے؟ شکریہ سر. کچھ نہیں بلکہ کچھ زیادہ. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو شروع میں نقطہ بیان کیا کہ چاپر بڑا زوردار تھا ٹیکنیکلی، اب کریش ہو نہیں سکتا تھا، تو کریش اسی صورت میں ہو سکتا تھا جیسے C-130 ہوتے ہیں. اب سر بات یہ ہے کہ یہ 3-4 لحاظ سے بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا تھا، اور خود انڈین پالیٹکس بھی کنٹروورشل ہو گئی تھی کیونکہ روسی پریزیڈنٹ 2-4 دن پہلے انڈیا کا دورہ کر کے گئے. اور اگر ہم انٹرنیشنل اس میں دیکھیں تو امریکہ نے کہا کہ ہم S-400 اگر رشیا کا سسٹم خریدا تو ہم پابندی لگا دیں گے، انڈیا کو بین کر دیں گے اپنے پس منظر میں، جو ان کا بڑا اس وقت فرینڈشپ کا ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اسے نکال باہر کریں گے. ایک تو یہ سین تھا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ ایک رشین چاپر تھا، اب دنیا کو یہ بتانا تھا اور انڈیا کو تو سب سے پہلے بتانا تھا کہ بھائی رشین ٹیکنالوجی ٹھیک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، رشین ٹیکنالوجی میں گڑبڑ ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو لیکن اس میں گڑبڑ ہے. سر چاپر تو گرتے رہتے ہیں نا. نہیں گرتے نا، یہ والے چاپر کبھی نہیں ملے. سر چاپر دنیا میں گرتے رہتے ہیں، لیکن چاپر میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کو مارنا اس سے بڑی بدنامی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ نہ خریدو، یہ مارے گا تمہارے بڑے لیڈر مارے گا. نہیں سر، یہ والے چاپر نہیں گرے ابھی تک. ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے جیسے گر جاتے ہیں نا. یہ اس کی ہسٹری سر میں تھوڑی سی آپ کو میں بتا دوں کہ 2012 میں یہ انہوں نے خریدنے شروع کیے، 200 کے قریب ان کے پاس ہیں. 2013 میں ایک گرا، ایک 2017 میں گرا، لیکن گرنے کی ریشو بہت کم ہے. مطلب کمپیریٹیولی یہ بہت سیف اور ساؤنڈ قسم کا چاپر ہے. نہیں میں سر جو کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو VVIP مشن پہ ہوتے ہیں نا چاپر، جی وہ کوئی نہیں گرا. ہاں ٹھیک ہے، وہ مطلب اب تک اس کو کوئی انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ اس طرح کی کوئی شے پیش نہیں آئی. ٹھیک. اس میں سر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ایک سسٹم نیا ایوالو کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، انڈیا میں CDS بڑا نیا رینک تھا. اس سے پہلے ہماری طرز کا وہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتا تھا، وہ یہی ان سے پیش رو تھے. وہ رینک ختم کر کے CDS بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، رینک یہ نیا ہے لیکن کام اس نے پرانا کرنا تھا. بندہ چونکہ تگڑا تھا تو اس نے، یہ پولیٹیکل فیملی تھی، بندہ چونکہ تگڑا تھا تو اس نے یہ ایک مینوورنگ کرنا چاہیے کہ ہم ایئر فورس کو، آرمی کو اور بیریا کو ایک سسٹم کے انڈر لے آئے جیسے 9/11 کے بعد امریکہ میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، ہوم لینڈ کے طرز پر یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کوئی نئے پیٹرن پہ ایوالو کرنا چاہ رہا تھا. ایئر فورس کا جو وہاں پہ تھے لوگ، انہوں نے خاص طور پر اس کو ریزسٹ کیا. اس سسٹم کو، نئے سسٹم کی ریزسٹنس اندر سے تھی، لیکن چونکہ ان کو مودی جی کی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑھانا سپورٹ، ٹھیک ہے، اپنا بلنٹ سپورٹ ان کو حاصل تھی. اب یہ ہر چیز کو بلڈوز کر رہے تھے. اور جو رشین S-400 میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم، اس کو بھی، اس کے پرچیز کے بھی سب سے بڑے حامی یہی تھے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہٹ لسٹ پر کئی لوگوں کے تھے. اچھا، اب سر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پلین، یہ ہیلی کاپٹر کریش کہاں پر ہوا؟ یہ ویلنگٹن کالج سے، ویلنگٹن ڈیفنس سروسز کا جو کالج ہے وہ انڈیا کا ون آف دی، جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ یا
بیسٹ آف دی بیسٹ کالج تھا. بیسٹ اس لیے کہ یہاں پہ ہی یہ خود بھی مطلب اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور 3-4 جو ڈیفینس چیف ہے وہ یہیں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. ڈیفینس چیف سے مطلب آرمی چیف. اچھا, یہ بنایا گیا تھا 1948 میں, جب یہاں سے بائیفرکیشن ہوئی نا آرمی کی 47 میں. تو جو بیسٹ ڈیفینس ہمارا ٹریننگ کالج تھا وہ تھا کوئٹہ کے اسٹاف کالج. ٹھیک ہے. جو مطلب اس وقت بہترین سمجھا جاتا تھا, وہ پاکستان میں رہ گیا. اب انڈیا میں آرڈر ہوا کہ ویلنگٹن کالج بنایا جائے. یہ بنایا گیا, 5 اپریل کو پہلا بیچ نکلا. اب سر ہوا یہ کہ اس میں جہاں پہ جن لوگوں نے ریسیو کرنا تھا ان لوگوں کو یہ انسیڈنٹ کوئی معلوم ہوا کہ پلین ہیلی کاپٹر جب پہنچنا ہے تو وہ تقریباً 20 منٹ لیٹ ہو گیا ہے. اوکے. اب سر بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کالج ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے ایئر چیف, آرمی چیف اور سارے کچھ, وہ تو پریسٹیجس ترین کالج ہے وہاں کا. اس میں جس نے ملک کے پریسٹیجس وی آئی پی آدمی نے آنا ہے وہ بھی لیٹ ہو گیا 20 منٹ. تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ کہاں پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک آدمی لے مین ٹائپ ہے جس نے ہیلی کاپٹر کو چاپر کو اترنے کا راستہ دینا ہے, اس کی چھٹی اس نے کہا کہ ہمارا جو کچھ گڑبڑ ہے, مہمان لیٹ ہو گیا ہے. اس کو کسی نے کہا, جو میں نے انڈین میڈیا پہ سنا, اس کو کسی نے کہا کہ بھائی چاپر کریش کر گیا. اچھا, اب سر چاپر جب کریش کر گیا تو پیدل بھاگا کالج سے, وہ پیدل بھاگا اس طرف جہاں پہ اس کو شک تھا, جہاں پہ اس کو شک تھا کہ یہ صاحب گر چکے ہوئے ہیں. اچھا, اب سر وہ بندہ اپنا کالج چھوڑ کے, ڈیفینس سروسز کا کالج چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اور کالج کو پتا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ڈیفینس چیف کریش کر گئے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسکیو سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کی گئی؟ ریسکیو سروسز اس وقت پرووائڈ کی گئی جب ڈیفینس چیف مرنے کی پوزیشن میں آ گئے. 14 میں سے 13 لوگ جو مرے, وہ جل بھن کے راکھ ہو گئے. وہاں جس نے سب سے پہلے دیکھا, انڈین NDTV نے اس کا انٹرویو چلایا اور بعض دوسرے چینلز میں بھی چلا, کہ اس آدمی کا جس نے سب سے پہلے بندے کو دیکھا وہاں پہ چاپر کو گرتے, اور کہتا ہے جی ایک بندہ پہلے کھڑا ہوا پھر وہ گر گیا اور مطلب جلا ہوا تھا کافی. اسی طرح 2 بندے اس نے اور کھڑے ہوئے دیکھے, وہ بھی گر گئے. اب جب آدمی دیکھیں ایک لے مین دیکھ رہا ہے تو ایک ہائی کمان کو تو بہت پہلے موو کرنا چاہیے پوری اپنا سسٹم کے ساتھ. مطلب اس پورے چاپر کریش میں سسٹم نے موو نہیں کیا انڈیا کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سر بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب اس نے وہاں پہ کہا, پھر اس نے فون کیا اپنی سروسز کو, ایک آدمی نے, ایک عام لے مین نے, کہ یہاں تمہارا ہیلی کاپٹر گرا پڑا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب تامل ناڈو سے چلا تو ڈسٹینس تھوڑا سا ہی تھا, 25 منٹ کا تھا تقریباً, اور 10 منٹ کی دوری پہ یا کوئی 15 منٹ کے ڈسٹینس پہ وہ کریش کر گیا. اب کہتے ہیں کہ جی موسم ٹھیک نہیں تھا, ویدر از دی, جس کو کہہ رہا نا کہ بھیانک ترین کلپریٹ ہوتا ہے پلین کے یا ایئر ایکسیڈنٹ میں اس طرح کے. سر موسم ٹھیک نہ ہو تو آپ ٹیک آف ہی نہ کریں نا, آپ کو تو چھوٹی سی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ نے جانا. سر ہمارا جو PIA ہے وہ بھی کئی درجن میل کے فاصلے پر دیکھتا ہے تو پرواز کرتا ہے, اور پائلٹ بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں سسٹم لگے ہوئے ہیں. تو وہ اگر اس میں نہیں لگے ہوئے تھے, جس کو آپ نے خود بھی شروع میں بتایا, تو وہ تو چوپر ہی کا سر. اس کا جو ریڈار سسٹم اس کے اندر ہے اسے تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کیا, وہ آپ کو 10 مائلز تک کا جو موسم ہے اس پہ آپ کو الرٹ دیتا ہے کہ آپ کے آگے جو ہے جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اس وقت موسم ٹھیک نہیں ہے, تاکہ آپ کو موقع ملے آپ واپس چلے جائیں. اچھا, پھر بیچ میں انڈینز نے کہا کہ 4 جو آپشنز دیے کہ کیا ہو سکتا ہے, پھر ان کا شاید تاروں میں ٹکرا گیا. وہ بھائی ادھر پہاڑ پہ کون سے تار بھاگے جا رہے ہیں کہ تو تاروں سے ٹکرا گیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, پھر ساتھ ایک ان کے جنرل نے, انہوں نے اپنا اوپینین دیا کہ اس میں چونکہ فیول پورا تھا, جہاں سے ٹیک آف کیا تو کوئی تھوڑے ہی فاصلے پہ کریش کر گیا, تو آگ لگ سکتی ہے, جنگل تھا, درخت تھا. اور اس نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ درختوں میں آگ لگی ہوئی تھی, جو خود ٹی وی دکھا رہے ہیں ویڈیوز کی, 2 منٹ کی, 4 منٹ کی, 8 منٹ کی, اس میں آگ لگی ہوئی ہے. اب کوئی طاقت تھی جو 10-12 منٹ دینا چاہ رہی تھی کہ فیول ٹینک سے پیٹرول نکلے اور آگ لگے اور یہ مر جائے. اچھا سر, اور یہ زندہ تھا. میں تھوڑا سا بتا دوں, اس میں بھی یہ بتا دوں کہ اس کے اندر کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ اگر آگ لگ جائے اور باہر آگ ہو تو اس کے اندر ایسے اکوپمنٹ موجود ہیں کہ جو کہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک پروٹیکشن دیتے ہیں. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر فیول ٹینکس کو آگ لگ جائے تو پھر بچانا مشکل ہے. تو وہ کوئی پاور تھی جو چاہ رہی تھی کہ فیول ٹینکس جو ہیں وہ درختوں کو بھی آگ لگائیں اور ہر طرف آگ ہو جائے, اور پھر جانا مشکل ہو جائے, ریسکیو مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب سر جنگل کو آگ لگے گی تو ریسکیو مشن کیسے ہوگا. جس وقت آرمی نے اور لوگوں نے ان کو نکالا ہے اس وقت ڈیفینس چیف زندہ تھے, ایک ابھی بھی زندہ ہے,
اس کا مطلب یہ کہ چاپر کسی ایسی جگہ پہ کریش ہوا جہاں کوئی کھائی وائی نہیں تھی، جہاں سے بچنے کے امکانات تھے، لیکن ان کو پورا مرنے کا موقع دیا گیا کہ بھائی مرو۔ سر مجھے بتائیں آپ، لیٹس گیٹ ٹو دی کنسپیریسی، اسے مارنے والے باقی جو ایئر فورس اور انڈین آرمی کے لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو جن کو یہ خطرہ تھا، یہ آ گیا جو سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز باقی لوگ پالیٹیشینس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اٹ کین بی ایدر ایئر فورس اور دا آرمی. ڈو یو تھنک اٹ از ون آف دوز؟ جی ہاں بالکل سر. دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اس نے اپنے اینیمیز پیدا کر لیے تھے. ملٹی ڈائمینشنل ایسے تھے کہ ایک طرف تو انڈیا کے اندر اس کے خلاف ابھی چینلز کہہ رہا ہے نا کہ بڑا کامیاب جرنیل تھا جی، وہ جی پاکستان کے اندر کر لیا. اب کون سا اندر کر لیا بھائی؟ اچھا اس کے بعد انڈیا میں اس کے خلاف یہ مزاحمت چل رہی تھی کہ اروناچل پردیش میں اگلوں نے چائنیز نے گاؤں بنا لیے، اپنے گاؤں بسا کے بیٹھے ہوئے، تو اس پہ تھا کہ تم نے تو انکروچمنٹ کروا دی. اپنا راہل گاندھی کی مسلسل یہ اسٹیٹمنٹ چل رہے ہیں کہ اس نے قبضے کروا دی اور ہم اس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی آرمی کے اندر بھی ایک ریزسٹنس تھی کہ چونکہ آرمی کے اندر اس نے جو سسٹم بنانا چاہا جس کا ہم نے شروع میں عرض کیا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر تھی. دوسرا یہ کہ یہ بڑا سپورٹر تھا S-400 میزائل سسٹم کا، ڈیفنس سسٹم جو رشیا کا تھا. ٹھیک ہے. اور جو بائیڈن نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ سسٹم پرچیز کیا تو ہم تم پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے. جیسے ہم بھی بیچارے ماضی میں شکار ہوتے رہے اقتصادی پابندیوں کا، پریسیڈنٹ امینڈمنٹ ساری اسی لیے تھی. تو یہ بھی مطلب اسی طرح کی کسی ترمیم کا شکار ہو سکتے، تو انہوں نے کہا پہلی جان چھڑا لو. تیسرا سر ایک خطرناک بیان کہ اس کی میجر پوسٹنگ جو تھیں پروموشن کے زمانے میں، جب یہ کیپٹن بریگیڈیئر تھے اس سے پہلے، تو ان کی تھی راشٹریہ رائفلز میں اور کشمیر میں. یہ کشمیر کے 3-4 اس میں تھے. اچھا کشمیر کے بارڈر پہ رہنے کے باوجود یہ اروناچل پردیش میں چائنا سے مار کھا گئے. اب سر یہ ہے کہ یہ بہت ملیٹنٹ جرنیل تھے. ملیٹنٹ سے مطلب کہ مار دو. ان کا 4-5 ہفتے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ کشمیر کے اندر کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملیٹنٹس کا قتل کر دیں گے. اب یہ بیان کیا ہے؟ یہ بیان یہ ہے کہ جرنیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بندے ہم ماریں گے وہ ہم کشمیریوں کے نام پہ ڈال دیں گے اور ساتھ کہہ دیں گے کہ ٹیررسٹ تھے، کشمیریوں نے مار دیا. مطلب ایک دو دھاری تلوار بیان دے دیا نا کہ کوئی بھی مارے تو وہ عوام پہ ڈال دیں اور عوام کو پھر آ کر چھوڑ دیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا بیان جس پہ ویسٹ اس کے بڑا سا خلاف ہو گیا تھا اور ساری جو ہے نا NGOs نے اس کے خلاف مارچ بنا لیا تھا، وہ سر اس نے یہ کہا تھا انہوں نے، اور جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول یا ڈووال، کوئی ڈووال کہہ رہا ہے انڈیا میں، کوئی ڈوول کہہ رہا ہے، ہم ڈوول کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا، دونوں نے، انہوں نے پولیس ٹریننگ میں اور انہوں نے اوپن اسٹیٹمنٹ میں، کہ NGOs کے آرمی کو اور پولیس کو سرحدوں کے دفاع کے علاوہ ملک کے اندر ڈیفینس دینا ہے. جو ان NGOs سے لڑنا ہے ہم نے، جو NGOs کا نام تو نہیں لیا لیکن ان لوگوں سے ہم نے لڑنا ہے جو ہیومن رائٹس اور ایسے اس کے نام پر ملک کے اندر ہمارے ڈیفینس کے اور اہم پروجیکٹس کو رکوانا چاہ رہے ہیں. اب سر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو منرلز ہیں سارے، خاص طور پر کوئلہ اور دوسری جو کانیں ہیں، یہ پسماندہ ترین علاقے میں ہیں انڈیا کے. اور انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ سارے جو ایریا یہ سارا دے دیں ملٹی نیشنل کمپنیز کو، جن میں ان کے مکیش امبانی بھی شامل ہیں. اب یہ ایکچولی اسپوکس مین بنے ہوئے تھے ملٹی بلینئر کمپنیز کے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ڈووال نے اور انہوں نے یہ، ان کی پالیسی پلاننگ یہ تھی کہ ہم یہ جو NGOs اس کی رکاوٹیں ہیومن اپنا انوائرمنٹ کے نام پہ کر رہے ہیں کہ کئی پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. ایک بھردواج ابھی زمانہ تو یہ ویسٹ اس کے بڑا پیچھے لگا تھا، اس کے زمانہ تو سپریم کورٹ نے لیے، گورنمنٹ نے پھر کیس کیا کہ نہیں جی یہ کینسل کی جائے. پہلے مدراس ہائی کورٹ نے لیا، پھر سپریم کورٹ میں گئے، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی. اب انڈیا میں جو یہ پسماندہ علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، وہ اس میں جو انڈین اپنا کمپنیز ہیں وہ بڑا مال بنا رہی ہیں، کیونکہ سستے ترین ایریا ہے نا، پسماندہ گاؤں ہے، سستا ترین ہے، خریدا اور کان کو نہیں شروع کر دی. مقامی لوگوں کو جاب کوئی نہیں دی. اس پر جو ہے نا ویسٹ میں بڑی ریزنٹمنٹ تھی کہ یہ نہ کیا جائے، اور خود مقامی لوگوں میں بھی تھی. تو مطلب ویسٹ جو ہے وہ مقامی لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو حریت کے لوگ ہیں یا فار دیٹ میٹر جو فریڈم فائٹر ہیں کشمیر میں، کیا یہ ان میں سے کسی کا کام ہو سکتا ہے؟ ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ میزائل سے کندھے پہ میزائل رکھ کے انہوں نے امریکن چاپر جو ہیں وہ گرائے. یہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جس طریقے سے جتنا یہ ایکٹیو تھا کشمیر میں اور فار دیٹ میٹر اندر ایریا، کسی دماغ پھرے نے اڑا دیا اس کو؟ سر چاپر ایک ایسی جگہ پہ گرا جہاں دماغ پھرا تھا نہیں.
اچھا ٹھیک ہے. ہوتا تو شاید کر بھی دیتا نا. یہ ایکچولی ویلنگٹن کالج جہاں جا رہا تھا اور جہاں سے جا رہا تھا, اچھا ان میں اس کی جغرافیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پلینز بھی ہیں, کامبٹ ایئر کا ایریا نزدیک ہے, پہاڑی علاقہ ہے, یہ جہاں پہ گرا نیل گری کے کیا جو کہتے ہیں نیلی گری یا نیل گری. اسی طریقے سے جب یہاں پہ بنانا تھا تو جس بریگیڈیئر نے یہ ایریا سرچ کیا اس نے کہا کہ یہ اس لحاظ سے ٹریننگ کے لیے بیسٹ ہے کہ یہاں میدانی علاقہ بھی ہے, پہاڑی علاقہ بھی ہے, کہ ہم نے اگر ماؤنٹین کی ڈویژن کھڑا کرنا ہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہاں پہ اپنا جو باقی ٹیرینز ہیں نا, مشکل راستے ہیں وہ بھی ہیں. تو تامل ناڈو کی یہ بڑی پولیٹیکل فیملی تھی, اس کی جو بیگم کے والد سسر تو وہ سارے وہاں کے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بھی رہے ہیں, تو مطلب ایک پولیٹیکل فیملی بھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن پالیٹکس کا انڈین آرمی میں دخل کوئی نہیں ہے, دخل نہیں. اچھا سر مجھے آخری بات یہ بتائیں, کیا اس میں جو ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک ریس ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آرمز اور ایمونیشن جو ہے وہ بیچنے ہیں, اور رشیا اور امریکہ کا ایک بہت بڑی ٹسل ہے, از اٹ پاسبل کہ یہ سی آئی اے کا کام ہو رشین ٹیکنالوجی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, پوری دنیا کو بتانے کے لیے نہ خریدو, ناکام ہے, گراتا ہے, تمہارے لیڈرز گراتا ہے, بائی فرام آس, ڈونٹ بائی فرام رشیا. بالکل سر. دیکھیں اول تو یہ کہ یہ چاپر گرنے والا تھا نہیں, اور ڈسٹینس اتنا لمبا نہیں تھا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی اور وہ اپنا بڑھتی آگے جا کے. دیکھیں لمبا روٹ ہو نا, کوئی 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کی فلائٹ ہو تو آدمی کہہ سکتے کہ ڈیولپ ہوئی بڑھتی چلی گئی. یہ ایک دم پیدا ہوئی, ایک دم چاپر گر گیا. اچھا اب اس میں یہ کہ یہ ہائی ٹیک قسم کی خرابی تھی. اب انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کی فالٹس پیدا ہو گئیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی. اب ایسے سر کون سی اس میں 10 منٹ کی پرواز میں 15 منٹ میں اس کے اندر ایسی کون سی ہوگی. ہر طیارے میں سر, اور خاص طور پر ہیلی کاپٹرس میں جو آپ نے بتایا, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی کئی سسٹم ہوتے ہیں. ایون ایک جو کامن مین جو پلین آپ کو لے کے جا رہا ہے نا, اس میں بھی 2 کم از کم 2 اور میکسیمم 3 سسٹم ہوتے ہیں. ایئر کے 3 سسٹم ہیں, آگ بجھانے کے 3 سسٹم ہیں, اپنا انجن ہے تو کم از کم 2 ہیں. تو اور ایک انجن پہ بھی پلین فلائی کر, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا میں انجن خراب ہو گیا تو پلین یہ وہ پلین ایک انجن پہ فلائی کر جاتا ہے, دوسرا سیفٹی سیکورٹی کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے فیول بند ہو گیا تو 3 سسٹم ہے, مینول ختم ہو گیا تو آٹومیٹک ہے. مطلب ہر طریقے سے جہاز اور ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ سیف ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بہت ہی بڑی نالائکی ہو, آموں کا پھٹنا جیسے تھا, تو یہ اسی طرح کا کچھ ہوا ہے جو انڈیا اس پہ نہیں بتا سکے گا کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ خود بھی شریک ہیں. انڈینس ایک انکوائری انہوں نے کمیشن بنا دی ہے. ول دے ایور بی ایبل ٹو نیم, کوئی لوگوں کا نام تو آپ لے سکتے ہیں لیکن کسی بڑی طاقت کا نام لے سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. نہیں سر, دیکھیں انڈیا اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے ریجن کو انڈو پیسفک ڈکلیئر کروانا چاہ رہا ہے, جو آسٹریلینز نے کوئی 100 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ایریا انڈو پیسفک ہے, کیونکہ یہاں پہ انڈیا کو سینٹر میں رکھ دیا تھا اس نے, اور باقی سب کو مائنس کر دیا تھا. آسٹریلینز انڈیا کے بڑا قریب رہے ہیں.